درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دلوں سے نفرتیں ختم کرنے کے لیے یا دلوں میں محبتیں بڑھانے کے لیے ڈالنے کے لیے آج کا عمل مبارک بہت ہی زبردست اور کارآمد ہے، بہت ہی مجرب عمل مبارک ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو پوری سنیں، کیونکہ جو ویڈیو پوری سنے گا اس کو اجازت بھی شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو ویڈیو پوری نہیں سنے گا اس کو ایک تو اجازت بھی نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نقطہ مس کرے گا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے عمل ادھورا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو روحانی معاملات ہوتے ہیں ان میں جو عامل ہو یا جو آپ کو مطلب عمل بتانے والا بندہ ہو، جو اس پہ کہہ لیں کہ عبور رکھتا ہو، وہ اگر آپ کو اجازت دے گا تو وہ اس میں پاور کافی زیادہ بڑھتی ہے۔ اور جو بندے بغیر اجازت کے کام شروع کرتے ہیں ان کو رجت آتی ہے، اس کا الٹا ریئیکشن آتا ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن خیر، میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو آپ سب کو اجازت ہے، جو میری یہ ویڈیو پوری سنیں گے اس کو لائک کریں گے اور کمنٹ میں بس السلام علیکم یا کوئی بھی اچھی چیز لکھ دو، بس آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب بھائی گزارش اس طرح ہے کہ یہ عمل مبارک بہت آسان، جتنا یہ آسان ہے اتنا ہی یہ مجرب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ نا جس کو قرآنی آیات سورت مبارک یاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے بھی زبردست ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لے کے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں پوری آپ کو تفصیل داری باتیں بتاؤں گا ہمیشہ کی طرح سے۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے بیسٹ دن ہے اس کو کرنے کا بھائی جمعۃ المبارک کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ جمعۃ المبارک کوئی سا بھی ہو جائے آپ کر سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی بار اس کو کرو نا، جب آپ سٹارٹ کرو تو یہ کوشش کرو کہ اسلامی مہینے کے جو پہلی 20 تاریخیں ہیں ان کے اندر جو بھی جمعۃ المبارک ہے نا، تو اس کو آپ سٹارٹ کرو۔ یہ سٹارٹ کرنے کا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ خیر آپ عمل سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ آپ چاہو تو 1 جمعہ کرو، 3 جمعہ کرو، 5 جمعہ کرو، اور سب سے بیسٹ ہے کہ بھائی اس کو اپنا معمول بنا لو، یعنی کہ ہر جمعے کو آپ اس کو کرتے رہو جب تک کہ آپ سمجھتے ہو کہ محبتیں پوری طرح سے تقسیم نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ناراضی وغیرہ ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو جو پیار محبت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کس نے ہے بھائی؟ گھر میں سے کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کا مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، جو بالغ ہے، جو تھوڑی سمجھ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی اس میں کہہ لیں کہ کوئی موکلاتی پڑھائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے، نیت سے پڑھنا ہے، اور جیسے میں بتاؤں گا ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک بار یہ کچھ منٹ کی ویڈیو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو یہ فائدہ دینے والا ہے۔ اس کو کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو جو لڑائی جھگڑا زیادہ بندہ کرتا ہے یا جن کے دلوں میں نفرت ختم کرنی ہے، فرض کریں میں مثال دے رہا ہوں کہ بھائی 2 بڑے بھائی ہیں، بچے تو راضی ہیں لیکن ان کے جو چچا تایا لگتے ہیں وہ جو بھی ہیں وہ آپس میں ناراض ہیں۔ 2 عورتیں ہیں، وہ چاہے آپس میں بہنیں ہیں یا نند ہیں، جو بھی ہے جو بھی خاندان کے فرد ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ بھائی وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنا ہے یا ان کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے، تو آپ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل مبارک پڑھو، ٹھیک ہے؟ تصور یعنی کہ ان کا چہرہ ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کرو آپ گھر میں بہن بھائی سارے جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی وجہ کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بے سکونی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ تصور کرتے، فرض کریں کہ والدہ ہے وہ اپنے بچوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہے، یا دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یا ودود، اب یہ دیکھ لیں کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو یہ محبت بانٹنے کا کام آتا ہے، بشرطے کہ اس کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 313 مرتبہ آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ بھائی اس کو تصور میں رکھیں، جو حضرات ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خاندان والے ہیں تو ان کا تصور ذہن میں رکھو، ان کی تصویر سامنے رکھ لو، یا آپ اگر ان کو کھلا پلا سکتے ہو تو پھر ظاہری بات ہے یہ جس طرح چینی ہے، گڑ ہے، شکر ہے، کچھ بھی ہے میٹھی چیز وہ سامنے رکھ لو، اس کے اوپر یہ پڑھ کے دم کرو، ٹھیک ہے؟ آپ اگر تصویر ہے سامنے پڑی ہوئی اس بندے کی یا ان خاندان والوں کی تو ان کی تصویر سامنے 2-3 جو بھی ہے آپ کے سامنے، یا ایک ہی تصویر میں سب کی وہ اگر فرض کریں گروپ فوٹو ہے تو وہ سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟
تو وہ مطلب اول آخر آپ نے مطلب یہ کرنا ہوتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان، لیکن ظاہری بات ہے نماز جمعے والے دن تو جمعہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نماز جمعہ اور عصر کے درمیان، اس میں آپ نماز جمعہ پڑھتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں بھی پڑھ سکتے تو پھر بھی آپ یہ عمل لازمی کرو۔ یہ میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، آپ چاہو تو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فکس ٹائم، لیکن یہ میں آپ کو ویسے احتیاطاً بتا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، آپ گزارش اس طرح کہ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھو، ظہر کے بعد یعنی کہ نماز جمعہ کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو، لیکن جب بھی پڑھو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے مطلب اس طریقے سے شروع کرنا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے یہ عمل ماری ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ ہے کہ نماز مغرب جب ہوتی ہے تو پھر وہ جمعے والے دن جب نماز مغرب ہوگی شام کو تو وہ ہفتے والی رات شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ یہی دن ہوتا ہے جمعہ المبارک، نہیں تو آپ چلو جمعرات بھی کر لو تو خیر ہی ہے، لیکن سب سے بیسٹ کیا ہے جمعہ، ٹھیک ہے۔ اب بھائی گزارش اس طرح تھی، 3 طریقے ہیں، ایک تو تصور میں پڑھنا ہے، آپ نے تصور میں پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ جائے نماز میں اگر سب سے پہلے دن جب آپ عمل مبارک شروع کریں گے، وظیفہ شروع کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں، اس نیت سے کہ یا اللہ پاک یہ میں عمل اس نیت سے کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہم خاندان والے ہیں یا میرے بچے ہیں یہ ان میں اتفاق پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ تصور کر رہے ہو تو تصور داری بات ہے، وہ کیسے کرو گے کہ آپ 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 سے 13 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اب یا ودود آپ پڑھو یا چاہے یا ودودو پڑھو، یہ بھی آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے 13 مرتبہ آپ نے آہستہ آہستہ آرام سے یا ودودو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کسی وجہ سے درود ابراہیمی ہوتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، کسی وجہ سے اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، ٹائم کی شارٹیج ہے، تو سب سے کم یا چھوٹا جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کم سے مطلب چھوٹا درود شریف ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوشش کریں گے پورا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اگر تصوراتی طور پہ پڑھنا ہے تو یہ عمل کے درمیان آپ نے ان کا چہرہ ذہن میں رکھنا ہے جن کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تصور کرنا کہ ان کے درمیان محبت بڑھے۔ فرض کیا آپ کے پاس پکچر موجود ہے، تصویر موجود ہے، تو کوشش کریں پرنٹ آؤٹ پکچر کا موجود ہو آپ کے پاس، تو اس پکچر کے اوپر آپ نے پورے 3 سے 13 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 3 مرتبہ دم کر دینا ہے یا پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ تصویر آپ چاہو، تصویر کے لیے بیسٹ ہوتا ہے پرنٹ آؤٹ، نہیں تو آپ موبائل کے اندر بھی تصویر کر سکتے ہو، لیکن تصویر اگر موبائل پہ عمل کرنا ہے تو اس میں کوئی نازیبا چیز وغیرہ، ویڈیو وغیرہ، گندی وغیرہ کچھ ایسی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر چینی پہ یا میٹھی چیز پہ دم کر رہے ہو تو اس کے لیے بیداری بات ہے، ایسے ہی عمل کریں گے آپ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 3 سے 13 مرتبہ یا ودود، اور پھر میٹھی چیز کے اوپر آپ 3 مرتبہ پھونک مار دو گے، اس کو دم کرنا بولتے ہیں، 3 بار یا 7 بار یا 5 بار آپ دم کر دو، اور وہ ظاہری بات ہے وہ چینی یا میٹھا جب بھی آپ چائے بنائیں، کھیر بنائیں، مطلب کوئی بھی میٹھی چیز ہے کچھ بھی ہے وہ بچوں کو یا ان رشتہ داروں کو آپ کھلاتے رہیں، کوشش کرنا ہے یہ کئی مرتبہ کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پہلے ہفتے میں رزلٹ جو ہے نا آپ کے اللہ کے کرم سے آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اگر فوری آپ کو رزلٹ نہ بھی آئے تو اس کو 3 جمعہ 5 جمعہ 7 جمعہ لگاتار کرتے رہو، تو یہ مطلب اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ 10-15 منٹ کا تو عمل ہے، تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے خوشیوں میں بدلتی ہے۔ میرے خیال میں نے آپ کو ہر چیز کلیئر کر دیا، پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے، کوئی چیز رہ جائے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی دعا میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام احتیاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے، دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔